بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ امریکہ نے اسرائیل اور فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے درمیان جنگ بندی سے متعلق معاہدے کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ عالمی خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے بتایا کہ اسرائیل اور حماس اب تک عارضی جنگ بندی کے لیے کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ ترجمان نے بتایا کہ امریکہ دونوں فریقین میں معاہدہ کروانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ ایک امریکی حکام نے تصدیق کی کہ ابھی تک کوئی ڈیل نہیں ہوئی۔ بحیثیت مسلمان فلسطینیوں کے قتل پر پریشان ہوں ترک صدر رجب طیب ایردوان۔ برلن میں جرمن چانسلر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ 7 اکتوبر کی بات تو سبھی کرتے ہیں مگر اس کے بعد جو ہوا اس پر خاموشی ہے۔ اسرائیلی مظالم کی بات نہیں کی جاتی۔ میں صاف بات کرتا ہوں کہ ہم پر اسرائیل کا کوئی قرض نہیں۔ قرض دار آزادانہ بات نہیں کر سکتے لیکن ہم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا ملک ہولوکاسٹ سے نہیں گزرا پھر بھی ہم یہودیوں کے مخالف رویے کی مذمت کرتے ہیں۔ حماس اور اسرائیل کے مابین جنگ بندی کے لیے کوششیں۔ قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے مابین جنگ بندی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ قطری وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ غزہ کے الشفا ہسپتال میں جو کچھ ہوا وہ جرم ہے۔ غزہ میں قیدی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات میں جو چیلنجز باقی ہیں وہ بڑے معمولی ہیں۔ مسلم ریاستیں اسرائیل سے تعلقات ختم کریں اور مصنوعات بند کر دیں۔ سرکاری خبرساں ایجنسی تسنیم کی رپورٹ کے مطابق خامنائی نے مسلم ریاستوں پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کم از کم ایک محدود مدت کے لیے اسرائیل کے ساتھ سیاسی تعلقات ختم کر لیں۔ گزشتہ ہفتے سعودی عرب کے دارالحکومت میں اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کے اراکان کے درمیان مشترکہ سربراہی اجلاس کے دوران مسلم ممالک نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی درخواست کے مطابق اسرائیل پر وسیع پیمانے پر پابندیاں عائد کرنے پر اتفاق نہیں کیا۔ جرمنی کی مغربی کنارے میں اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت۔ جرمن چانسلر اولوف شولز نے کہا ہے کہ مغربی کنارے میں نئی آباد کاریوں کے خواہاں نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں انسانی صورتحال میں فوری بہتری کی ضرورت ہے۔ اسرائیلیوں فلسطینیوں کے لیے 2 ریاستی حل ہی بہترین ہے۔ دوسری جانب قطر نے جبالیہ کیمپ میں اقوام متحدہ کے اسکولوں پر بمباری کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ قطری حکام نے اسکولوں اور ہسپتالوں پر اسرائیلی حملوں کی فوری بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ غزہ میں جنگ بندی سے متعلق اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی کے بارے میں بہت ساری غلط اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان کے کچھ گھنٹے بعد امریکی میڈیا نے معاہدہ طے پانے کی رپورٹ دی جس میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل اور حماس امریکی ڈیل پر رضامند ہیں۔ امریکی میڈیا کا کہنا تھا کہ فریقین نے جنگ میں وقفے اور یرغمالیوں کی رہائی پر اتفاق کر لیا۔ دوسری جانب وسطی اور جنوبی غزہ میں اسرائیلی بمباری میں 15 مزید فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ اور مغربی کنارے پر حماس کی نہیں فلسطینی اتھارٹی کی حکومت ہوگی، امریکہ نے واضح پیغام جاری کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ غزہ اور مغربی کنارے میں اب کبھی بھی حماس کی حکومت نہیں بن پائے گی بلکہ یہاں اب فلسطینی اتھارٹی کی حکومت بنائی جائے گی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے واشنگٹن پوسٹ میں اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ ہم خطے میں پائیدار امن کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب نے غزہ کے لیے ایمبولینس سے بھرے 2 طیارے مصر روانہ کر دیے۔ سعودی عرب کی جانب سے فلسطینی زخمیوں کو انسانی بنیادوں پر مدد دینے کے لیے مزید 2 طیاروں پر ایمبولینس بھجوا دی گئیں۔ یہ ایمبولینس سے بھرے طیارے مصر میں لینڈ کر چکے ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اگلا مرحلہ ان ایمبولینس کو غزہ میں ہونے والے زخمیوں کو ہسپتال میں منتقل کرنے کا ہوگا۔
سعودی وزیر خارجہ سے فرانسیسی ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ، غزہ میں کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے فرانس کی وزیر خارجہ نے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ سعودی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دونوں وزراء خارجہ نے غزہ پٹی میں جاری عسکری کشیدگی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ خطے میں فوری جنگ بندی اور امدادی تنظیموں کو غزہ کے متاثرین تک فوری رسائی کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ امریکہ کا حماس کے حمایتی طلبہ کے ویزے منسوخ کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس کے پاس امریکہ میں رہنے والے غیر ملکی شہریوں کے ویزے منسوخ کرنے کا اختیار ہے اور حماس جیسے دہشت گرد گروہوں کے خلاف سخت اقدامات کرنے کے لیے امریکی حکومت پر ریپبلکن دباؤ تھا جس کی حمایت کرتے ہیں۔ شفاف انتخابات تک پاکستان کی امداد روک دی جائے، امریکی ارکان کانگریس کا حکومت کو خط۔ امریکی ارکان کانگریس کی جانب سے حکومت کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ شفاف انتخابات تک پاکستان کی امداد روک دی جائے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق کانگریس کی 11 ارکان نے امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کو لکھے گئے خط میں جو بائیڈن انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے مستقبل میں امریکی امداد اس وقت تک روکے جب تک ملک میں آئینی نظام بحال نہیں ہو جاتا اور آزادانہ اور منصفانہ انتخابات نہیں ہو جاتے۔ شکیب الحسن کا سیاست میں قدم، حکمران جماعت سے الیکشن لڑنے کا اعلان۔ آئی سی سی ورلڈ کپ 2023 میں بنگلہ دیشی ٹیم کی قیادت کے فرائض سر انجام دینے والے آل راؤنڈر شکیب الحسن نے باضابطہ طور پر سیاست میں قدم رکھ دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آل راؤنڈر شکیب الحسن کا حکومتی حکمران جماعت عوامی لیگ کی طرف سے 7 جنوری 2024 کو الیکشن لڑنے کا بھی امکان ہے۔ ڈھاکہ ٹریبیون کی رپورٹ کے مطابق انکشاف کیا گیا ہے کہ عوامی لیگ کے ٹکٹ سے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کرکٹر 3 حلقوں سے نامزدگی کے فارم جمع کروائیں گے۔ پاکستان کو بیرونی امداد کے حصول میں سخت دشواری کا سامنا۔ پاکستان کو ایکسٹرنل فائنانسنگ کے حصول میں سخت دشواری کا سامنا۔ رواں مالی سال 2023-24 کے پہلے 4 ماہ میں 3 ارب 84 کروڑ ڈالر ہی مل سکے۔ دستاویزات کے مطابق حکومت نے بجٹ میں 17 ارب ڈالر سے زائد کی ایکسٹرنل فائنانسنگ ملنے کا تخمینہ لگا رکھا تھا۔ غزہ کا سب سے بڑا ہسپتال ڈیتھ زون بن چکا ہے، WHO نے خبردار کر دیا۔ اتوار 19 نومبر کو عالمی ادارہ صحت WHO کی طرف سے ایک بیان میں کہا گیا کہ وہاں الشفا ہسپتال سے رہ جانے والے تمام مریضوں کو جلد از جلد نکالنے کا بندوبست کر رہے ہیں کیونکہ اسرائیلی فوج وہاں حماس کے خلاف اپنی کارروائیوں میں شدت لاتی جا رہی ہے اور وہ حماس کو مکمل طور پر تباہ کرنا چاہتی ہے۔ چیٹ جی پی ٹی جو اب تک ہزاروں افراد کی نوکریاں ختم کر چکا ہے وہ اپنے ہی CEO کی نوکری کھا گیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق چیٹ جی پی ٹی بنانے والی کمپنی اوپن AI کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کے CEO اور ڈائریکٹر کو عہدے سے اچانک برطرف کر دیا۔ مصنوعی ذہانت کی فرم اوپن AI کی ملکیت کو 0 سے 90 ارب ڈالر تک پہنچانے والے 38 سالہ سیم آلٹ مین نے چیٹ جی پی ٹی بوٹ بنا کر مصنوعی ذہانت کی دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ ورلڈ کپ فائنل میچ میں فلسطینی پرچم والی شرٹ پہنے شخص کی گراؤنڈ میں انٹری۔ آئی سی سی ورلڈ کپ 2023 کا فائنل میچ ہندوستان کے شہر احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ اس میچ کو ایک موقع پر کچھ دیر کے لیے روکنا پڑا جب غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کے خلاف فلسطینیوں کی حمایت کے لیے فلسطینی جھنڈے والی شرٹ پہنے ایک نوجوان کی گراؤنڈ میں انٹری ہوئی۔ یہ نوجوان نہ صرف گراؤنڈ میں داخل ہوا بلکہ اس نے گراؤنڈ میں وراٹ کوہلی کے پاس جا کر انہیں گلے بھی لگایا۔ پنجاب بھر میں ایک ہفتے کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار۔ تفصیلات کے مطابق نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق پنجاب بھر میں بڑھتے ہوئے اسموگ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اقدام اٹھایا گیا۔ پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ عوام کی صحت ہماری ترجیح ہے۔
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر وہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔